بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال۔ یہ باب اس بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے ہرگز نہ روکے، یعنی بلال کی اذان سن کر رات میں سحری کھانا مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ بلال کی اذان طلوع فجر کا اعلان نہیں ہوتی ہے، بلکہ بلال کی اذان تہجد کے لیے ہوتی ہے، تاکہ جو لوگ ابھی گھروں میں ہیں اٹھ کر آئیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ تہجد کی نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر چلے جائیں اور سحری کھا لیں۔ جو لوگ پہلے سے نماز میں مشغول ہیں وہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لیں کہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے قریب ہے۔ تو بلال کی اذان ان کاموں کے لیے ہوتی ہے۔ بلال کی اذان طلوع فجر کا اعلان نہیں ہوتی، اس لیے بلال کی اذان سن کر سحری کھانا ہرگز بند مت کرنا۔ سحور وہ کھانا یا پانی جو انسان روزے کی نیت سے وقت سحر لیتا ہے، جس کو سحری کہتے ہیں، اور سحور بھی ہے اور سحور بھی ہے، اور اکثر سین کے فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور بعض علماء اس کو ضمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سین کے فتح کے ساتھ سحور یہ کھانا اور برکت فعل میں اجر و ثواب کا نام ہے، اس لیے سحور پڑھا جائے۔ حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشہ ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر۔ ابن مکتوم کا نام عامر ابن قیس عامری ہیں، اور مکتوم ابن ام مکتوم کا نام عاتقہ بنت عبداللہ ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کی تخریج دو شیوخ سے فرمائی ہے، ایک نافع سے اور دوسرے قاسم ابن محمد سے۔ نافع کی روایت
عبداللہ ابن عمر سے ہے اور قاسم ابن محمد کی روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. یعنی اب عبید اللہ کے دو شیخ ہیں جن سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، ایک نافع اور دوسرے قاسم ابن محمد. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان بلالا کانا یؤذن بلیل، بلال رات میں اذان پڑھتے تھے. رات میں اذان پڑھنے کی حکمت اور مصلحت میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، تاکہ جو تہجد پڑھ چکے ہیں وہ جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، روزہ رکھنا ہے تو سحری کھا لیں، اور جو لوگ ابھی آرام کر رہے ہیں وہ آ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ کہیں اس وقت تک کھاؤ اور پیو. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اذان نہیں دیتے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. ان کی اذان فجر طلوع ہونے کے اول وقت میں ہوتی ہے، اس لیے جب تک ابن ام مکتوم کی اذان نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو اور کھانے کی ممانعت نہیں ہے. اور حضرت ابن ام مکتوم فجر کی طلوع کے قرب کا بھرپور لحاظ رکھتے تھے، اور جیسے ہی کہا جاتا کہ فجر طلوع ہو گئی آپ فوراً اذان پڑھ دیتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھ کر وہیں پر دعا وغیرہ کرتے، اور دعا سے فارغ ہو کر کے اترتے تو حضرت ابن ام مکتوم یہ فجر کی اذان پڑھنے کے لیے چڑھتے، وہ اترتے ہوتے اور یہ چڑھتے ہوتے. اس لیے قال القاسم، قاسم ابن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا، بلال اور ابن ام مکتوم کی اذان کے درمیان فرق نہیں تھا، إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا، مگر یہ چڑھتے اور وہ اترتے، اتنا فاصلہ رہتا تھا. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اتنا فاصلہ ہمیشہ نہیں رہتا تھا. اگر اتنا ہی فاصلہ ہوتا کہ بلال اترتے اور یہ چڑھتے تو حضرت بلال کی اذان کے بعد ہی کھانے پینے کی ممانعت ہو جاتی. لیکن کھانے پینے کی اجازت اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کی اذان کے درمیان فاصلہ رہتا تھا. تو اب حدیث میں یہ کہ یہ چڑھتے اور وہ اترتے، تو اس کا جواب یہ کہ حضرت بلال جہاں اذان پڑھتے تھے رات کی تہجد کی، تو اذان پڑھنے کے بعد اسی جگہ میں نماز پڑھتے، ذکر الہی کرتے. حضرت ابن ام مکتوم کے آنے کے وقت تک وہیں رہتے. اذان تو پہلے پڑھ دیتے تھے
لیکن وہیں پر ٹھہرے رہتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور ذکر و تسبیح تحلیل کرتے رہتے، اور جب ابن ام مکتوم چڑھتے تب یہ اترتے۔ لہذا اب دونوں باتیں صحیح ہو گئیں کہ یہ چڑھتے اور وہ اترتے تھے، اور یہ بھی صحیح ہو گئی کہ دونوں کی اذان کے درمیان فاصلہ رہتا تھا، اتنا فاصلہ کہ سحری کرنے والا بآسانی سحری کر لے، اتنا فاصلہ رہتا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی اللہ امام داؤدی نے فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت حضرت بلال کی اذان مؤخر ہو گئی ہو اور اذان کہنے میں ان کو تاخیر ہو گئی ہو، اور طلوع فجر سے کچھ لمحات پہلے ہی اذان کہی ہو، اور وہی قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق نے سنی ہو، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان دونوں کی یہ عادت تھی، حالانکہ یہ عادت نہیں تھی۔ اور حضرت ابن مکتوم تو اذان تب پڑھتے جب کہ ان سے کہا جاتا اصبحتا اصبحتا، صبح ہو گئی صبح ہو گئی صبح ہو گئی۔ ہاں، لیکن علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس جملے پر مواخذہ کیا ہے کہ فشہد القاسم، قاسم نے اس وقت میں اذان سنی ہو، فرماتے لأن قاسم لم یدرک احدا، قاسم نے تو یہ وقت پایا ہی نہیں۔ بہرحال اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ طلوع فجر صادق تک کھانا پینا روزے دار کے لیے جائز ہے، اور جب فجر صادق طلوع ہو جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ یہ قول جمہور علماء کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، ہاں، کہ طلوع فجر کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک روایت ہے حضرت زر ابن حبیش کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سحری کی، پھر میں مسجد کی طرف چلا تو میرا گزر حضرت حذیفہ کے مکان کے پاس آیا، تو میں ان کے پاس داخل ہوا تو آپ نے ایک اونٹنی کا دودھ دونے کا حکم دیا اور اس دودھ کو گرم کرایا اور پھر فرمایا لو پی لو۔ تو میں نے کہا کہ میرا ارادہ روزے کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ہم نے کھایا پیا اور پھر مسجد میں آ گئے۔ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، تو جب آئے تو دیکھا کہ نماز کی اقامت کہی جا چکی ہے۔ یہ روایت حضرت حذیفہ سے ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ طلوع فجر کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے۔ مگر حضرت حذیفہ کی یہ روایت شیخین کی تخریج کردہ احادیث کے برخلاف ہے، اس لیے کہ حدیث پاک آپ نے پڑھی لا یمنعن احدکم اذان بلال کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ تو حضرت حذیفہ کی اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر سے پہلے کا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کو ترجیح نہیں ہو سکتی ہے کتاب اللہ کے مقابل۔ قرآن کریم فرماتا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے ہی سفید دھاگا یعنی صبح صادق طلوع ہوگی روزہ واجب ہو جائے گا،
اور جب روزہ واجب ہو گیا تو قرآن نے فرما دیا فَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو اب قرآن نے جب کھانا پینا حرام کر دیا تو اب سحری کرنا کیسے جائز ہوگا؟ جو باب تعجیل السحور یا سحور، یہ باب ہے سحری جلدی کھانے کے بیان میں، تاکہ طلوع فجر کا اندیشہ نہ رہے۔ اور بعض نسخوں میں باب تاخیر السحور، یہ باب ہے سحری کھانے کی تاخیر کے حکم کے بیان میں، کہ سحری طلوع فجر صادق کے بالکل قریب کھائی جائے۔ ہاں، حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی حازم عن سالم بن سعد قال كنت اتساحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبید اللہ نے، محمد ابن عبید اللہ ابی ثابت مدنی، امام بخاری کے کبار اساتذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن ابی حازم نے، انہوں نے روایت کی ابو حازم سے، ابو حازم کا نام سلمہ ابن دینار ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کنت اتساحر فی اہلی، میں اپنے گھر میں سحری کرتا، میں اپنے گھر میں سحری کرتا، ثم تکون سرعتی ان ادرک السجود مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھ کو جلدی ہوتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز کو پالوں۔ اس حدیث سے بھی سحری کھانے میں تاخیر کا مستحب ہونا واضح ہوا کہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت میں سحری کھاتے، پھر جلدی کر کے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر میں شامل ہو جاتے۔ باب قدری کم بین السحوری و صلاۃ الفجر، یہ باب اس مقدار زمان کے بیان میں جو سحری اور نماز فجر کے درمیان ہے، یعنی سحری کھانے اور نماز فجر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن زید بن ثابت قال تساحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن ثابت انصاری سے۔ یاد رکھیے انس ابن مالک بھی صحابی ہیں اور زید ابن ثابت بھی صحابی ہیں،
तो ये रिवायत सहाबी अन सहाबी है। ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, तसाहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की। सुम्मा कामा इला सला, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए खड़े हुए। कुल तो अनस कहते हैं कि मैंने मालूम किया, कम काना बैनल अज़ानी व सुहूर, अज़ान फजर और सहरी खाने के दरमियान कितना फासला था। काला क़द्रो 50 आया, फरमाया 50 आयतें पढ़ने की बमिक़दार, यानी इतना फासला था कि जितनी देर में 50 आयतें पढ़ी जाएं, है ना, मुतवस्सित तौर पर, न बहुत लंबी और न बहुत ज़्यादा छोटी, और न बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ और न बहुत ज़्यादा ठहर ठहर कर। 50 आयतें पढ़ने की बमिक़दार फासला था सहरी खाने और नमाज फजर पढ़ने के दरमियान। यानी जितनी देर में इंसान 50 आयतें पढ़ता है, इतना फासला था अजान कहने के दरमियान और नमाज फजर शुरू करने के दरमियान। इससे ये मालूम हुआ कि अव्वल वक्त ही में नमाज पढ़ ली जाती थी। हो सकता है कि रमज़ान की में ख़ास तौर पर ये एहतमाम होता हो ताकि लोग सहरी खा के सो न जाए बल्कि नमाज फजर में शामिल हों। इससे एक बात ये मालूम हुई कि सहाबा इकराम के औक़ात इबादत में मुस्तग़रक़ थे, और ये भी मालूम हुआ कि सहरी खाने में ताख़ीर करना मुस्तहब है ना, ताकि रोज़े का वक्फ़ा लंबा ना हो और इंसान के खाने का ज़माना बहुत ज़्यादा दूर ना हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर हमेशा आसानी पैदा करने के लिए कोशिश फरमाते थे, और इससे ये भी मालूम हुआ कि सहरी खाने में इज्तिमा जायज़ है, और ये भी मालूम हुआ कि रात में हाजत की वजह से चलना जाना किसी के पास जायज़ है, इसलिए कि ज़ैद इब्न साबित नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रात में रहते नहीं थे। तो इससे मालूम हुआ कि आप रात में किसी ज़रूरत की वजह से पहुँचे थे। लेकिन अल्लामा आइनी ने फरमाया कि हो सकता है कि जिस रात में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहरी की हो, किसी ज़रूरत की वजह से क़याम नबी करीम के साथ हो, और इससे ये लाजिम नहीं आता कि हर रात हुजूर के साथ गुजारे। और ये भी देखें कि इबारत में कितना हुस्न अदब है। ये कहा तसाहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा कि तसाहरा नहनु व रसूलुल्लाह, इसलिए कि लफ्ज़ मअय्यत में तबइयत का इशार है। हाँ, इससे ये मालूम हुआ कि ताख़ीर से सहरी खाई जाए। बाबो बरकति सहूर मिन गैर ईजाब लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबहु वासलू वलम यज़कुरी अस्सुहूरा। ये बाब इस बारे में कि सहरी खाने में बरकत है, सहरी की बरकत के बयान में ये बाब है। सहरी खाने की बरकत के बारे में ये बाब है।
اس سے اشارہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی طرف، تساحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس کی تخریج امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے، من غیر ایجاب، البتہ سحری کھانا واجب نہیں ہے، سحری کھانا واجب نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے سحری نہیں کھائی تو اس کا روزہ بلا قباحت کے ہو جائے گا، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ واصلوا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے پے در پے روزے رکھے، ولم یذکر السحور، اور اس میں سحری کا ذکر نہیں ہے، اس میں سحری کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سحری کھانا اگر واجب ہوتا تو پے در پے روزے بلا سحری کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ رکھتے، اور نہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان رکھتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سحری کھانا بالاجماع امر مندوب ہے، اور علامہ قاضی عیاض نے فرمایا سارے فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، اور علامہ عینی نے فرمایا تساحروا یہ امر ہے، امر کا مقتضا وجوب ہوتا ہے، لیکن اس امر کا مقتضا وجوب ہوتا ہے جو قرائن سے خالی ہو، اور یہاں پر قرینہ ہے جو کہ مانع وجوب ہے، وہ یہ کہ کھانا شہوت کے لیے ہوتا ہے، قوت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، وہ ہماری لیے منفعت ہے، تو اگر ہم سحری کھانے کو اپنے اوپر واجب کر لیں تو یہ منفعت نہیں رہے گا بلکہ یہ تو واجب ہو جائے گا۔ ہاں چلیے، فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ سحری کھانا واجب نہیں ہے۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا جبیریہ عن نافع عن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصل فواصل الناس فشق علیہم فنہاہم فقالوا انک تواصل قال لست کہیئتکم انی اظل اطعام واسقى۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی جبیریہ ابن اسما نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصلہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا، پے در پے روزے رکھا، یعنی دو روزوں کے درمیان رات میں افطار نہیں کی، وواصل الناس، اور لوگوں نے بھی صوم وصال رکھا، دو روزوں کے درمیان افطار نہیں کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے شوق میں۔ فشق علیہم، تو صوم وصال لوگوں پر مشاق ہو گیا، بھوک اور پیاس کی مشقت اور شدت کی وجہ سے، تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ مشقت دیکھی،
فنہاہم، تو آپ نے صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ تو اب صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے عرض کیا انکا تواصل، یا رسول اللہ آپ بھی تو پے در پہ روزے رکھتے ہیں، پے در پہ روزے رکھتے ہیں، تو کیا ہم آپ کی اتباع میں پے در پہ روزے نہ رکھیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لستو کہیئتکم، لستو کہیئتکم، کہ بے شک میرا حال تمہارے حال کے مثل نہیں ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اور ایک قول یہ کہ یہاں پر ہیئت زائد ہے، معنی لستو کاحدکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، انی اظل اطعم واسقى، میں تو برابر کھلایا پلایا جاتا ہوں، میں تو برابر کھلایا پلایا جاتا ہوں۔ ہاں، اور ایک روایت میں ابھی تو اطعم واسقى، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میں کھلایا پلایا جاتا ہوں۔ تو اب معنی یہ ہے کہ اظل اطعم واسقى، کہ میں کھلایا پلایا جاتا ہوں لیکن تمہارے کھلائے پلانے کی صورت پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھ پر وہ روحانی غذا اور روحانی شربت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے کہ جو کھانے اور پینے کی جگہ پر کام کرتا ہے، جو بھوک اور پیاس کے احساس کو ختم کر دیتا ہے اور طاقت پر تقویت عطا فرماتا ہے اور ضعف کے طاری ہونے سے۔ اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ انی اظل اطعم واسقى، تو اب یہ بھی احتمال ہے کہ جنتی شربت اور جنتی کھانا نبی کریم کو عطا کیا جاتا ہو۔ اور اللہ معینی نے فرمایا کہ اس سے کوئی مانع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے زیادہ مقرب ہے۔ اب رہا یہ کہ جب جنتی کھانا اور پینا ہو گیا تو پھر روزہ کہاں باقی رہا؟ تو اس کا جواب یہ کہ جنتی کھانا اور جنتی شربت دنیاوی کھانے اور دنیاوی شربت کی طرح نہیں ہے، لہذا جنتی کھانا اور جنتی شربت یہ صوم وصال کے منافی نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص سے ہے، اس میں کوئی بھی امتی آپ کا شریک نہیں ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضعف پیدا کرتا ہے اور دیگر طاعات کی انجام دہی سے روکتا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت سے روکتا ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر شفقت سے تھا۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تساحروا فإن فی السحور برکہ۔ فرماتے ہیں امام بخاری
کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز نے، عبدالعزیز ابن صہیب نے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تساحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہاں، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، جابر ابن عبداللہ ابن عباس، عمرو ابن عاص وغیرہ کی روایتیں ہیں، اور حضرت علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، مقداد ابن مادی کرب، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تساحروا، یہ پہلے ذکر ہو گیا کہ یہ امر بالاجماع استحباب کے لیے ہے، اور میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ سحور بھی ہے اور سحور بھی ہے۔ ہاں، سحری میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس سے روزے پر اعانت حاصل ہوتی ہے اور روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولو بجرعۃ ماء ولو بتمرۃ، اگرچہ ایک گھونٹ پانی پیو، اگرچہ ایک کھجور کھاؤ۔ اور یہ بھی کہ انسان جب سحری کھاتا ہے تو سحری کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس میں تھکن نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہ اس کھانے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ثلاثۃ لا یحاسب علیہ العبد، تین کھانوں پر البندے سے حساب نہیں ہوگا، اکلۃ السحور وما افطر علیہ، ایک تو سحری کھانا، اور دوسرا یہ کہ سحری دوسرا وہ کھانا جس سے افطار کرے، وما اکل مع الاخوان، اور جو کہ بھائیوں کے ساتھ کھایا۔ اور ایک معنی یہ کہ برکت سے مراد یہ کہ روزے وغیرہ جو دن کے اعمال ہے اس پر قوت ہوتی ہے، اور چوتھا یہ کہ برکت سے مراد یہاں پر رخصت اور صدقہ ہے، وہ افطار کے وقت کھانے میں زیادتی ہے، اس لیے کہ پہلے صرف افطار کے وقت ہی کھانا تھا، اب سحری کی اجازت دے دی گئی تو گویا کہ یہ برکت ہے۔ برکت کا اصل معنی لغت میں زیادتی اور نما ہے، اور علامہ قاضی عیاض نے فرمایا کہ یہ برکت کبھی انسان کو حاصل ہوتی ہے ذکر سے اور نماز سے، استغفار وغیرہ سے اگر قیام للسحور نہ ہو تو انسان لا محالہ اگر سحری کے لیے نہیں اٹھے گا تو سوتا رہے گا، اور سوتا رہے گا تو لا محالہ نہ استغفار کرے گا، نہ ذکر کرے گا، اور نہ ہی نفلی نماز پڑھے گا۔ تو سحری کے لیے اٹھتا ہے تو ذکر الہی بھی کر لیتا ہے، استغفار بھی کر لیتا ہے، تو لا محالہ یہ ایک انسان کی یہ سحری کی برکت ہے۔ اور سحری کھانے کے استحباب کی ایک علت یہ بیان کی کہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں سحری ممنوع ہے۔ باب اذا نوى بالنار صوما، یہ باب اس بیان میں کہ اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ انسان جب
روزے کی نیت دن میں کرے، روزے کی نیت دن میں کرے۔ وقالت ام دردہ کان ابو دردہ یقول عندکم طعام فإن قلنا لا قال فإنی صائم یومی ھذا۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو دردہ پوچھتے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اگر ہم جواب نفی میں دیتے تو فرماتے پھر آج میرا روزہ رہے گا، فإنی صائم یومی ھذا۔ وفعلہ ابو طلحہ، یہی ابو طلحہ نے کیا، ابو ہریرہ نے کیا، عبداللہ ابن عباس اور حضرت حذیفہ نے کیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ام دردہ کا نام خیرہ ہے اور ابو دردہ کا نام عویمر انصاری ہے۔ ہاں، اس روایت کی اس تعلیق کی تفصیل یہ ہے کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ ابو دردہ کبھی چاشت کے وقت آتے اور ناشتہ طلب کرتے، اور کبھی ہمارے پاس کچھ نہیں ملتا اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ فرماتے انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ کب کہتی؟ دن میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دن میں روزے کی نیت کرنا یہ صحیح ہے نا۔ اور یہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان ثوری، ابراہیم نخعی، قاضی ابی یوسف، امام محمد، امام ظفر کا بھی مذہب ہے کہ رمضان میں نظر معین اور نفل روزے کی نیت دن میں صبح صادق کے بعد اور زوال سے پہلے کر لی تو درست ہے۔ فرماتے ہیں ایسے ہی ابو طلحہ نے کیا جیسے کہ ابو دردہ نے کیا۔ ابو طلحہ کا نام زید ابن سال انصاری ہے۔ ہاں، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے گھر والوں کے پاس آتے اور کہتے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو سامہ یوم ذالکہ، اس دن کا وہ روزہ رکھ لیتے۔ اور معاذ بھی ایسے ہی کرتے تھے، معاذ ابن جبل، اور ابو ہریرہ اور ابو طلحہ بھی ایسے ہی کرتے۔ ہاں، چنانچہ سعید ابن مسیب سے مروی ہے کہ میں نے ابو طلحہ کو دیکھا کہ بازار میں گھوم رہے تھے، پھر اپنے گھر والوں کے پاس آتے اور کہتے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اگر وہ کہتے کہ نہیں تو کہتے فانا صائم۔ ایسی عبداللہ ابن عباس بھی، عبداللہ ابن عباس کی اس قول کی روایت اکرمہ نے کی ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو نکلتے اور پھر اس کے بعد کہتے کہ میں نے صبح کی اور میرا ارادہ روزے کا نہیں تھا اور ابھی میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ابھی تک، وَلَا أَصُومَنَّ يَوْمِي هَذَا، اور میں آج کے دن کا روزہ رکھوں گا۔ ایسی حذیفہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ حذیفہ کے بارے میں ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ حذیفہ کو جب حذیفہ نے کہا کہ جس انسان کو روزہ رکھنے کی نیت ہو دن نکلنے کے بعد تو روزہ رکھ لے۔ ہاں، تو اب حضرت امام اوزاعی، مالک، شافعی، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق، انہوں نے کہا کہ رمضان کا روزہ رات کی نیت ہی سے جائز ہے، اور امام ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، امام اعظم، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ، نظر معین کا روزہ اور نفلی روزہ زوال سے پہلے تک جائز ہے۔ ہاں، حدثنا ابو عاصم ان یزید ابن ابی عبید ان سلمہ ابن اکوع
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا ینادی فی الناس یوم عاشورا ان من اکل فلیتم او فلیصم ومن لم یاکل فلا یاکل۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ابی عبید نے، وہ روایت کرتے ہیں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب کو عاشورہ کے دن لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کا نام ہند بن اسما بن حارثہ ہے کہ یہ اعلان فرمائیں کہ ان من اکل فلیتم، کہ او فلیصم، کہ جس نے کھا لیا ہو اور روزہ نہ رکھا ہو، فلیتم، تو وہ پورا کرے، او فلیصم، یا یہ فرمایا کہ وہ روزے سے رہے۔ یعنی آج عاشورہ کا دن ہے، جس نے کچھ کھا پی لیا، روزہ نہیں رکھا، تو وہ بقیہ دن بے کھائے پیے روزے دار کی طرح رہے۔ وَمَن لَّمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ، اور جس نے اب تک کچھ نہ کھایا پیا، وہ روزے کی نیت کر لے اور واقعی روزہ رکھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وَمَن لَّمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ دن میں روزے کی نیت درست ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جس دن روزہ واجب ہو اس دن کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا یا فاسد ہو گیا روزہ، تو وہ بھی بقیہ دن روزے دار کی طرح کھانے پینے اور مفسدات صوم سے بچتا رہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ جن صاحب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کرنے کا حکم دیا، ان کا نام ہند بن اسما بن حارثہ اسلمی ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد میں ہے، انہی سے ہے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے میری قوم اسلم میں منادی کرنے کے لیے بھیجا، ندا کرنے کے لیے بھیجا۔ اور صحیح یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور یہ خود اسی حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اگر روزہ فرض نہ ہوتا تو کھانے پینے کے بعد بقیہ دن روزے دار کی طرح رہنے کا حکم ارشاد نہیں فرماتے حضور۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور حضور بھی رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ آئے تو حضور نے روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو فرمایا فمن شاء صام ومن شاء یفطر۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے ارد گرد انصار کی آبادیوں میں اعلان کرایا تھا، جس نے روزے کی حالت میں صبح کی وہ روزہ پورا کر لے، اور جس نے صبح اس حال میں کی ہے کہ کچھ کھا پی لیا ہے وہ بقیہ دن روزے دار کی طرح رہے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا پیا وہ روزہ رکھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی پر کسی معین دن کا روزہ واجب ہو تو اسے دن میں نیت کرنا صحیح ہے۔ اور جو لوگ روزہ صحیح ہونے کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کو لازمی قرار دیتے ہیں، وہ ابو داود شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف کی اس حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ اس کا جواب یہ کہ اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس حدیث پر عمل کرنے سے کتاب اللہ کا نسخ خبر واحد سے لازم آئے گا، وہ اس طریقے سے کہ قرآن نے فرمایا کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ظاہر نہ ہو کھاؤ پیو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک کھانا پینا جائز ہے، اور فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ مکمل کرو رات تک۔ ثم، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ پورا کرنے کا جو حکم ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے سے شروع ہوگا، شرعی دن۔ اب روزہ مکمل کرنے کا مطلب روزے کی نیت کرنا، چونکہ بغیر نیت عبادت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو اب ثابت ہوا کہ جب طلوع فجر ہو گئی تو اب روزے کی نیت کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد بھی روزے کی نیت صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جب تک فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت نہیں کرے گا روزہ نہیں رکھے گا، تو اس خاص حکم کتاب کو خبر واحد سے منسوخ کرنا ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر طلوع صبح صادق کے بعد روزے کی نیت کر لی تو اس کی روزے کی نیت صحیح ہوگی۔ اب رہا یہ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی کا جواب، تو جواب یہ کہ یہاں پہ جو فرمایا لا صوم، اس کا روزہ نہیں ہے کہ جس نے کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی۔ تو اس حدیث میں لا صوم میں نفی سے مراد نفی کمال ہے، جیسے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ ہاں، یاد رکھیے کہ نصف نہار شرعی سے پہلے اگر نیت کر لی تو نیت صحیح ہے، اور یہ رمضان نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اور روزوں کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کرے، جیسے کفارے اور نظر غیر معین کے روزے۔ ہاں، اس میں یہ ضروری ہے کہ
رات صبح صادق سے پہلے ہی روزے کی نیت کرے۔ ہاں اگر رمضان کا روزہ ہے یا نظر معین کا روزہ ہے یا نفل روزہ ہے تو نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ اگر نصف نہار شرعی بھی ہو گیا اور نیت نہیں کی تو اب اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں نفل روزے کی نیت میں نفل روزے کی نیت دن میں صحیح ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی نے روایت کیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ نہیں، تو فرمایا فَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دن میں روزے کی نیت کرنا یہ صحیح ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ امام بخاری کی یہ حدیث امام بخاری کی ثلاثیات سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، ایک ابو عاصم، دوسرا یزید ابن ابی عبید، تیسرا سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5ویں ثلاثی روایت ہے امام بخاری کی جو اب تک آپ نے پڑھی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اول دن میں اگر کھانے پینے اور مجامعت سے باز رہا تو روزہ ہوگا، اگرچہ نیت نہ پائی جائے۔ ہاں